ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے. فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِذْ، پھر جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ تھتکار دے. حِينَ يَسْتَيْقِظُ، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے. 3 مرات، 3 بار. وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، اور اس خواب کے شر سے پناہ لے لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو بے شک وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گی، تکلیف نہیں دے گی. وقال ابو سلمہ، اور ابو سلمہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا، کہ میں ایسے خواب دیکھتا تھا اثقل علی من الجبل، جو مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتے تھے، یعنی ایسا خواب میں دیکھتا گویا میرے سر پہ پہاڑ پڑ گیا ہو. فما ہوا الا ان سمعت ھذا، تو نہیں وہ اب ایسی کیفیت مگر یہ کہ جب سے میں نے سنا ھذا الحدیث، اس حدیث کو. فما ابالیھا، تو میں اب اس کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تو اس کے بعد سے مجھے اب پرواہ نہیں، کیونکہ میں ایسا خواب آنے کے بعد تھتکار دیتا ہوں اپنے بائیں طرف. تو یہاں پر رؤیا اور حلم میں فرق کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان. تو رؤیا وہ چیز ہے، رآ سے ہے یہ بھی، جسے انسان اپنی نیند میں دیکھتا ہے. فیما یری النائم فی نومہ، یعنی سوتے ہوئے دیکھتا ہے. اکثر یہ سچا خواب ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو بے قرار کرے انسان کو یا بری ہو. اور حلم جو ہے برے خواب کو کہتے ہیں، ڈراؤنے خواب کو. تو برے خواب دیکھنے پر شیطان کو تھو تھو کیا جاتا ہے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے. تو ایسا کرنے سے شیطان کی تذلیل ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دم کرتے ہوئے تھتکارنے کا بھی جواز ہے، اور تعوذ بھی دم ہی کی ایک قسم ہے. اور امام بخاری نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جن کا موقف یہ ہے کہ دم کرتے وقت تھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں نفاثات کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے. لیکن مذموم نفس وہ ہوتا ہے جو جادو ٹونا کرتے وقت کیا جائے، یعنی نفاثات مذموم معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ جادو ٹونا کرتے وقت ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا ذکر کر کے شیطان کے لیے تھو تھو کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایسا کرنا احادیث سے ثابت ہے، یعنی تھتکارنا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. یہاں خواب کی حقیقت کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گی. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، بشارت. نمبر 2 وہ خواب جو شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے. اور تیسرا حدیث نفس، مما یحدث به المرء نفسه، ایسا خواب جو بندے کے اپنے ہی اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، یا اس کا سٹریس یا کوئی پریشانی یا سوچیں یا سیلف ٹاک، جس طرح جاگتے ہوتی ہے تو رات کو بھی ہوتی ہے. تو وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب واضح بھی ہوتا ہے، اور اس کا انسان کو مطلب بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور انسان خود بھی ان خوابوں کا معنی نکال لیتا ہے کیونکہ واضح خواب ہوتا ہے. شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ عام طور پر پراگندہ قسم کا ہوتا ہے، کوئی اس کا منہ سر نہیں ہوتا، کبھی کچھ دیکھ رہا ہے کبھی کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی اس کا سر پیر نہیں. وہ دراصل شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. اور ایسا خواب بھی پراگندہ ہوتا ہے جو انسان اپنی بیداری کی حالت میں سوچتا ہے اور پھر اس کو اس کی فکر ہوتی ہے، جیسے کہیں سفر کرنا ہوتا ہے یا کوئی امتحان آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا امپورٹنٹ کام، تو انسان کا دل دماغ اسی میں مشغول ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ سوتا ہے تو دل دماغ اسی چیز میں مشغول ہوتا ہے، تو اسی سے متعلق پھر انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواب آتا ہے انسان کو تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اگر اچھا خواب آئے تو اس موقع پر نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من اللہ، تو پھر کیا کرے؟ فلیحمد اللہ، لہذا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے.